بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم لرننگ کے اوپر بات کریں گے۔ لرننگ کیا ہے، کس ایج کے اندر بچے کی لرننگ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، بچہ کس ایج میں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتا ہے، لرننگ کا بچے کی ذہنی صلاحیت اور دماغی نشو و نما کے ساتھ کس حد تک کتنا تعلق ہے، بچے کی دماغی صلاحیت اور مینٹل ڈیولپمنٹ کو نفسیاتی تربیت کے ذریعے ہم کس طریقے سے انہینس کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں، بچے کو لائق بنا سکتے ہیں، بچے کو اچھا لرنر بنا سکتے ہیں، اور کیسے اس کا صحت مند دماغ بنا سکتے ہیں۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ یقیناً آج کا ٹاپک بالخصوص پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لرننگ، پازیٹیو چینج ان دا بیہیویئر۔ بچہ جو کچھ اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے، اپنے ٹیچر سے سیکھتا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے اور اپنے انوائرمنٹ سے جو کچھ سیکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی پرسنالٹی کے اندر جو پازیٹیو چینج لاتا ہے، اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں۔ لرننگ کا مکمل طور پر انحصار اس بات پر ہے کہ بچے کی ذہنی صلاحیت کیا ہے اور اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے بچے کی ایج کے پہلے 5 سے 7 سال بہت اہم ہیں۔ مختلف ریسرچ کے مطابق یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بچے کے دماغ کے اندر نیورون سیل کی ڈیولپمنٹ پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے اور پہلے 5 سے 7 سال میں 80% کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایج تک بچہ جو کچھ سیکھتا ہے 80% فار لائف اس کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں رہتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک ادارے یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق ہر 10 میں سے 6 بچے سیکھنے کے عمل میں مہارت کی بنیادی سطح تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پیرنٹس بچوں کی ذہنی نشو و نما کو اگنور کرتے ہیں، بچوں کی جسمانی نشو و نما کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کو پلان کرتے ہیں، اس کے اوپر سپینڈ کرتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بچے کی سائیکولوجیکل نیڈز کو فلفل نہیں کرتے اور اس کے حوالے سے ہم بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے بچوں کی نفسیاتی تربیت کر کے بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے، کیسے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کو اچھا لرنر اور کامیاب انسان بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے رجحانات کے پیش نظر بچوں کی سائیکولوجیکل نیڈز بھی چینج ہو رہی ہیں۔ ان حالات کے اندر بچے اور پیرنٹس دونوں کشمکش کا شکار ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کی نفسیاتی تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو چند اسٹریٹجیز بتائیں گے جن کے اوپر عمل کر کے آپ بچوں کی بہترین نفسیاتی تربیت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ ماں باپ دونوں بچے کی پہلی درسگاہ ہیں۔ بچہ دونوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بچہ ان کو فالو کرتا ہے، بچہ ان کو کاپی کرتا ہے، اس لیے دونوں کا ایک پیج کے اوپر متفق ہونا بہت ضروری ہے۔ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی بات احترام سے سنیں اور ان کی رائے کا احترام کریں اور پھر اپنی بات کریں، بچوں کے سامنے ایک مثال سیٹ کریں۔ نمبر 2، خوف یا لالچ دے کر بچے کو کسی چیز کے لیے آمادہ نہ کریں، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ بچہ ساری عمر خوف یا لالچ کے پیش نظر اپنی زندگی گزار دے گا اور اپنی عملی زندگی کے اندر بھی وہ کسی نہ کسی لالچ یا خوف میں جکڑا رہے گا اور وہ اپنی زندگی میں پریشانیاں لائے گا اور آپ کو بھی ان پریشانیوں میں شریک ہونا پڑے گا۔ اپنے نظریات کبھی بھی بچے کے اوپر مسلط نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اپنا زمانہ ہے، بچے کا دوسرا زمانہ ہے، ہر زمانہ اپنی تہذیب ساتھ لے کر آتا ہے، اس لیے بچے کے اوپر اپنے نظریات مسلط نہ کریں بلکہ اس کو ایک آزاد انسان کی حیثیت سے چیزوں کو سمجھنے اور عمل کرنے میں آزاد کریں تاکہ وہ خود سے ایک آزاد انسان بنے اور ایک آزاد انسان کے طور پر زندگی گزار سکے۔ بچے کو کبھی بھی ڈرا کر نہ سلائیں۔ آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کو ڈرا کر سلاتے ہیں، کبھی کسی چیز کا نام لے کر ڈراتے ہیں، کبھی کیٹ کا نام لے کر ڈراتے ہیں، کبھی ڈاگ کا نام لے کر ڈراتے ہیں، لیکن جب آپ بچے کو ڈراتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر اور خوف بچے کے ذہن کے اندر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا اپنی ذات سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو رہا ہے، چیزوں کو بکھیرنا، الٹ پلٹ کرنا
نقصان کرنا، غلطی کرنا یہ بچے کی عادت ہے، بلکہ اس کی جبلت میں شامل ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس کو اس چیز سے منع نہ کریں، اپنی قیمتی چیزیں اس کی پہنچ سے دور رکھیں، اس کو چیزوں کو بکھیرنے دیں، اس کو غلطی کرنے دیں اور اس کو سمجھائیں، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ان عادتوں کو چھوڑ دے گا اور آپ کی بات کو سمجھے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ڈراتے ہیں یا اس کو پنش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وقتی طور پر بچہ سہم جاتا ہے، اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب آپ اس کو اپنے کسی رشتہ دار کی طرف لے کر جائیں گے تو جب جیسے ہی وہ آزاد ہوگا وہ غلطی دوبارہ کرے گا اور وہاں سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ گھر کے اندر ہی اس کو فری ماحول دیں، اس کو اپنی ضرورت کے مطابق اپنی نیڈز کے اکارڈنگ کھیلنے دیں، چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے دیں، تاکہ آپ اس کی غلطی پہ اس کو سمجھا سکیں اور اس کی تربیت کر سکیں۔ کبھی کبھی بچوں کو اجنبی لوگوں میں لے کر جائیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس لے کر جائیں، تاکہ بچہ دوسرے لوگوں سے بھی مانوس ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا رہنے کا ہنر ہی سیکھ لے اور اس کے نتیجے میں وہ کمپلیکس کا شکار رہے۔ بچوں کو اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ بچوں کو اپنا کام خود کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو بچہ ساری عمر پھر یہی ایکسپیکٹ کرے گا کہ اس کو کوئی کام کر کے دے۔ نئے لوگوں کے سامنے بچوں کی رہنمائی کم سے کم کریں۔ اگر آپ نے اس کو سمجھانا ہے تو ہمیشہ اس کو علیحدگی میں بٹھا کر سمجھائیں۔ بہت ضروری بات اگر نہ ہو تو نئے لوگوں میں، اجنبی لوگوں میں بچے کو نہ سمجھائیں۔ اس طریقے سے وہ اپنی عزت نفس مجروح محسوس کرے گا اور کمتری کا شکار ہوگا۔ کھیل کود کو بچے کا جسم پسند کرتا ہے، بچہ کھیلتا بھی ہے، کودتا بھی ہے، اس لیے اس چیز سے آپ اس کو منع کرنے کی بجائے اس کا ٹائم مخصوص کریں اور اس ٹائم کے اندر اس کو وہ انوائرمنٹ اور وہ جگہ مہیا کریں تاکہ وہ یہ سرگرمی کر کے اپنے آپ کو پرسکون کر سکے اور اپنی فطرت کے مطابق اپنی جسم کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں، اچانک آپ کے پاس بچہ آتا ہے تو وہ بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو اشارے سے سمجھائیں اور اپنی بات مکمل کریں، تاکہ بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو پھر انتظار کرنا چاہیے اور اپنی باری سے بات کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے ایک تو گفتگو کا سلیقہ بچے کو آئے گا، دوسرا بچے کے اندر قوت برداشت بھی پیدا ہوگی۔ 11ویں اور اہم بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک جیسی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ آپ کبھی بھی چھوٹے بچے کو چھوٹا کہہ کر، بار بار چھوٹا کہہ کر اس کی عزت نفس مجروح نہ کریں، اور بڑے بچے کو 1-2 سال بڑا ہونے کی وجہ سے اس کا بچپنا پن نہ چھینیں، بلکہ سارے بچوں کو ایک جیسی توجہ دیں۔ سارے بچے ایک جیسی توجہ کے مستحق ہیں اور اسی طریقے سے ان کو ٹریٹ کریں۔ آخری اور سب سے اہم بات بچیوں کے حوالے سے ہے۔ نارملی بچیاں سب سے زیادہ مدر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچی کی سب سے پہلی یونیورسٹی اس کی ماں ہے۔ اور آج کل ایک نیگیٹو چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم بچیوں کو بار بار اس بات پہ لاتے ہیں کہ آپ جب بڑی ہوگی، آپ سسرال میں جاؤ گی تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، وہاں فلاں لوگ ہوں گے، وہاں اجنبی لوگ ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ اس طرح کریں گے اور آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اگلے لوگوں کے بارے میں اس کے ذہن کے اندر نفرت پیدا کر دیتے ہیں، رشتوں کے تقدس کو خراب کر دیتے ہیں، اور بچی پہلے ہی ذہن بنا کر اگلے گھر میں جاتی ہے کہ اس کو باقی لوگوں سے کس طرح پیش آنا ہے اور ان کی بالکل عزت نہیں کرنی۔ اس لیے آپ ایک مطمئن بچی پیدا کریں، اس کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ سارے رشتوں کے تقدس کو بحال رکھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مطمئن لڑکی ایک تربیت یافتہ نسل پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے آپ کو بچوں کی نفسیاتی تربیت کے حوالے سے 13 اسٹریٹجیز بتائی ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا بچہ ایک کامیاب انسان بنے گا، ایک عزت دار شہری بنے گا اور معاشرے کا ایک اہم اور اچھا فرد بنے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔